تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ رب سے کیا مانگنا ہے؟ رب کو مانگنا ہے، رب سے رب کو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو حکم دیا کہ بہت قیمتی جواہر کا، قیمتی موتیوں کا گلاس خرید کر لاؤ۔ وہ گئے بازار سے خرید لائے، حکم دیا اس کو توڑ دو۔ ایاز نے فوراً توڑ دیا۔ بادشاہ نے ڈانٹا، اتنا قیمتی گلاس کیوں توڑا؟ تو ایاز نے عرض کیا، حضور غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں۔ یہ واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حالانکہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس جیسے گلاس خزانے میں ہیں، کہہ سکتا تھا بادشاہ سلامت بازار سے کیوں لاؤں، یہاں کتنے گلاس اتنے قیمتی ہیں، نہیں کہا۔ بازار گئے، جیسے بادشاہ نے کہا تھا ایسے لے کر آ گئے۔ پھر جب توڑنے کا کہا تو یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ضائع ہو جائے گا، اتنی قیمتی چیز ہے، یہ ایسے ضائع کرنا مناسب نہیں، فوراً توڑ دیا۔ اور جب ڈانٹا کیوں توڑا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ نے تو خود ہی کہا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے کہا میں نے توڑ دیا۔ یہ جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، غلطی ہو گئی، معاف فرمائے۔ قصہ ذہن میں آ گیا۔ اس قصے میں محبت کی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی اپنے رب سے محبت، اپنے نبی علیہ السلام سے محبت ہو۔ یہ جو کیوں ہے نا، کیوں، یہ کیوں بیچ میں سے نکل جائے گا، ایسا کیوں ہے، یہ نکل جائے گا بیچ میں سے۔ یہ جو کیوں ہے، یہ محبت کی نہ ہونے کی یا کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ایسا کیوں ہے تو جواب یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تراویح 20 رکعت کیوں ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی پاک نسبت ہے، اتنی سی بات۔ نمازیں 5 کی فرض کیوں ہیں؟ میرے رب کا حکم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیوں، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا ہے، دین کی باتوں میں حکمت کو نہیں تلاش کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ عورت کے جو حیض کے ایام کی نمازیں یہ تو قضا نہیں کرتی، روزے رہ جائیں وہ قضا کرتی ہے، ایسے کیوں؟ جو نمازیں رہ جاتی ہیں اس عرصہ میں اس کو تو وہ معاف ہے، لیکن جو روزے رہ جائیں وہ قضا کرنے ہوتے، ایسا کیوں؟ تو حضرت حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی حکمت بیان فرماتی۔ حکمت تو بیان فرما سکتی تھی، بڑی آسان سی بات ہے کہ روزے تو 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس 1 مہینے میں حیض آئے، اور اگر آئے تو 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے تو انہیں قضا کرنے کے لیے 11 مہینے آگے موجود ہیں، 11 مہینے موجود ہیں، تو ہر مہینے 1 روزہ بھی اگر قضا کرتے جائیں تو آسانی سے سب روزے ادا ہوتے ہیں۔ اور نمازیں دن میں 6 ہیں، 5 فرض نمازیں اور 1 وتر۔ وتر واجب ہے نا، یہ مستقل نماز ہے، مستقل۔ تو چنانچہ اگر کم از کم بھی 3 دن ہر مہینے اگر نمازیں چھوٹیں تو 18 نمازیں تو یہی ہو گئیں، اور اگر 10 دن ہوئے تو پھر اور بھی زیادہ، تو پھر ہر مہینے اتنی نمازیں، تو ظاہر ہے اس میں ذرا مشقت ہے، لہٰذا یہ تو معاف ہے۔ اور جو روزے تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ ادا بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا تو یہ حکمتیں بیان ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کوئی حکمت نہیں بیان فرمائی۔ اس نے پوچھا کیوں، روزوں کی قضا کیوں ہے، نمازوں کی قضا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ارے کیوں کہ بندو عقل کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ کوئی حکمت
اس طرح کی نہیں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح ہمیں حکم ملا ہے، بس ہمیں حکم اسی طرح ملا ہے، اس لیے اس طرح کرتے ہوئے اتنی سی بات ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس کیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، اگر وہ دل میں ہوں، کوئی ان میں سے ایک بھی ہو تو کبھی بھی آدمی اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی پاک ارشاد کی مصلحت اور حکمت سوچنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک چیز محبت ہے، دوسری چیز عظمت ہے۔ اگر کوئی محبوب کے حکم کی حکمت تلاش کرتا ہے تو یہ محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دیتی اور تنبیہ فرماتی کہ ارے بہن، اتنی کھلی اور آسان سی بات تیری عقل میں نہیں آتی ہے؟ روزے چونکہ تھوڑے سے ہوتے، آگے 11 مہینے ان کو ادا کرنے کے لیے موجود ہیں، اور نمازیں چونکہ زیادہ ہیں تو نمازیں زیادہ ہیں، ان کے ادا کرنے میں پھر مشقت تھی، وہ تو معاف ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی۔ یہ بات فرمانے کے بجائے جو اعلیٰ طریقہ ہے، اصل بات ہے، وہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ایسا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ایسے ہے، بس اس کے سامنے پھر کیوں نہیں ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہ واقعہ آپ نے دیکھا سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا، 3 باتیں اس میں نظر آتی ہیں، محبت ہی محبت چھلکتی ہے۔ جب سلطان نے گلاس لانے کا حکم دیا تو ایاز کہہ سکتے تھے حضور کے خزانے میں کیا کمی ہے، گلاس ہی گلاس ہے، بازار سے کیوں لاؤں؟ کیوں نہیں؟ بادشاہ نے کہا بازار سے لاؤ، فوراً روانہ ہوئے، بیچ میں باتیں نہیں کی کہ کیوں، یہاں سے کیوں، نہیں، حکم ہے بادشاہ کا۔ جب لے کر آئے، توڑنے کا حکم دیا تو یہ کہہ سکتے تھے حضور آپ خود ہی تو منگوایا ہے، پھر اتنا قیمتی گلاس توڑوایا ہے، لانے کا کیا؟ کوئی بات نہیں کی، فوراً توڑ دیا۔ تیسرا جب بادشاہ نے ڈانٹا کہ کیوں توڑا تو کہہ سکتے تھے حضور آپ ہی کا حکم تھا، میں کون ہو سکتا ہوں اس طرح کرنے والا، آپ کا حکم ہے اس لیے توڑ دیا۔ یہ بات نہیں کہی، بلکہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں۔ اس قصے میں عقل کے بندوں کے لیے 3 سبق ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ عظمت بھی یہی کام کرواتی ہے، محبت بھی یہی کام کراتی ہے، آگے باتیں نہیں بنائی جاتی۔ لوگوں کے دلوں میں حکومت کی عظمت ہے، اس لیے انہیں حکومت کی کسی قانون کے بارے میں کبھی بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اشکالات کرنے والے نفس کے بندوں کے دلوں میں نہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، نہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہے، نہ عظمت ہے۔ ان کے دل محبت اور عظمت دونوں سے خالی ہیں۔ دل میں محبت اور عظمت پیدا ہو جائے، دل بن جائے، حق تعالی شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے مطب میں ایک شخص آیا، سامنے بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں میز ہے، میز پر چائے کی خالی پیالی رکھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کسی دینی بات کی مصلحت پوچھی، دینی مسئلے کی بات کی مصلحت کہ یہ ایسا حکم کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا، شریعت ہمیں ایسا کیوں کہتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ پوچھا اس نے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دینے کے بجائے پیالی میں جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا، زاویے بدل کر ذہن میں آ گیا میز پر پیالی ہے خالی۔ اب اس نے سوال کیا کہ فلاں شریعت کا مسئلہ ایسا کیوں ہے، تو فرماتے ہیں میں نے جواب دینے کے بجائے پیالی کو غور سے دیکھنا شروع کیا، ہر زاویے سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے پیالی کو دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، پیچھے آگے ہو کر دیکھتا ہوں،
وہ پوچھنے لگا حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے اسے جواب میں کہا میرا خیال یہ تھا کہ اس میز کو اٹھا کے پیالی میں ڈالوں، جگہ دیکھ رہا ہوں پیالی میں، لیکن کہیں جگہ ملتی نہیں ہے کہ اس میز کو اس پیالی میں اصل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا میز چھوٹی سی پیالی میں آ جائے؟ فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تیری اتنی سی عقل میں، اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، چھوٹی سی اس طرح، اتنی چھوٹی سی عقل میں، تیری اس پیالی میں، تیری عقل کی چھوٹی سی پیالی میں اللہ جل شانہ کی اتنی بڑی بات میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ بات واضح ہے، اتنی چھوٹی سی عقل ہے اور دین کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ میری عقل میں آ جائے۔ یہ جو لوگ کیوں کہتے ہیں واضح طور پر سن لیں، عقل کی اتنی سی پیالی میں پہاڑ جیسی بات کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ بات مان لیجیے، فائدے کی بات ہے۔ حضرات علماء کرام جو بات ارشاد فرمائیں تو کیوں نہ پوچھا کرو، یہ سمجھو اللہ جل شانہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین کا مسئلہ یوں ہی ہے، چوں چراں مت کیا کرو۔ جن لوگوں میں کیوں کا مرض ہوتا ہے انہیں ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوتی، کیوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔